اسرائیل کی جانب سے ایران پر اس پرووکیٹیو اٹیک کے پیچھے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ ایران کو اس اٹیک سے کیا نقصانات پہنچے ہیں اور ایرانی کاؤنٹر اوفینسو کس حد تک اسرائیل کے خلاف مؤثر رہا ہے؟ کیا یو ایس بھی اب اس جنگ کا باقاعدہ طور پر حصہ بننے جا رہا ہے؟ اور کیا یہ اسرائیل ایران جنگ تھرڈ ورلڈ وار کا ایک ٹریگر پوائنٹ ثابت ہوگی؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسداللہ چیمہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے اسٹیٹسٹیکل جواب بھی آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ منطقی بنیادوں پر بھی اس مارکے کا تجزیہ و تحلیل پیش کریں گے۔ اس سے گزشتہ ویڈیو میں ہم اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ آل آؤٹ وار کا نقشہ پیش کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم صرف ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے اوپر ہی اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں گے۔ اسرائیل نے ایران پر اپنے پہلے ہی اٹیک میں ٹاپ ایرانین ملٹری لیڈرشپ، نیوکلیئر سائنٹسٹ اور اسی طرح 3 کے قریب نیوکلیئر سائٹس کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا، اور ان پہلی ہی سٹرائکس میں اسرائیل نے ایران کے 20 کے قریب ٹاپ ایرانین آفیشلز کو اسیسینیٹ کر دیا، جو کہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، اور بلا شبہ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ تقریباً وہی پیٹرن ہے جو اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف لبنان میں اڈاپٹ کیا تھا، یعنی جنگ کے آغاز میں ہی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اور اس کے بعد کیونکہ الٹیمیٹلی ریکور کرنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے، اس کے دوران اسرائیل جنگی میدان میں اپنی سبقت کو باور کرواتا ہے۔ اگر ہم اس اٹیک کا بریک ڈاؤن کریں تو دراصل اسرائیل نے اس پریسائز اٹیک سے پہلے ہی ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو انیکٹیو کرنے کے لیے ایک پورا پلان مرتب کر رکھا تھا، کہ جس میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے لوکل ایجنٹس کو ہائر کر کے ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹمز کے قریب جیمنگ ڈیوائسز کو پلانٹ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ ڈرونز اور میسلز کو بھی ان ڈیفنس سسٹمز کے قریب ڈپلوائے کیا گیا تھا، اور پھر ان جیمنگ ڈیوائسز کو اس آپریشن سے پہلے ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان ڈرونز اور میسلز کو بھی لانچ کیا گیا، جس کے ذریعے سے ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو یوکرین نے رشیا میں ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر اڈاپٹ کیا، اور ڈیپ انسائڈ انیمی ٹیریٹری جا کر ان FPV ڈرونز کے ذریعے سے پریسیجن سٹرائک کی گئیں، اور یہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی قابلیت میں نہیں آتا کہ وہ ان چھوٹے منیچر ڈرونز کو اتنے لو فلائی کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ہٹ کر سکے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے جو پہلا اٹیک ایران پر کیا گیا وہ تقریباً انڈیفینڈڈ ہی رہا۔ اس کے بعد ہمیں بہرحال کچھ گھنٹوں بعد ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم تہران میں دوبارہ ایکٹیو نظر آیا۔ اسرائیل نے اپنے اس پہلے ہی آپریشن میں ایرانین میجر نیوکلیئر سائٹس کو کامیابی سے ٹارگٹ کرنے کا کلیم کیا ہے، اور یہ کلیم اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جن نیوکلیئر سائٹس کا اسرائیل کلیم کر رہا ہے وہ 80 سے 100 میٹر زیر زمین ہے، اور اسرائیل کے پاس کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کر پریسائزلی ان نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا جا سکے، لہٰذا یہ محض ایک کلیم ہے۔ اور اس حوالے سے ہم مزید جو اسرائیلی لیمیٹیشنز ہیں اس کو گزشتہ ویڈیو کے اندر آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے اس اٹیک میں یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ایرانین بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز کو بری طرح متاثر کیا گیا ہے۔ یہ کلیم بھی اس لیے محض ایگزیجریشن ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ کئی دہائیوں کی محنت کے بعد ایران نے دسیوں انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز بنا رکھی ہیں کہ جس کے اندر ایران کے 99% آف دا بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، یعنی تمام تر بیلسٹک میزائلز کا سٹاک پائل ان ڈیپ انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے اندر موجود ہے، جنہیں پریسائزلی ٹارگٹ کرنا اور تباہ کرنا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے۔ اوورال اسرائیل نے اس اٹیک کے ذریعے سے ایران کو شاک کیا، اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کے اسیسینیشن کے ذریعے سے بہت بڑا نقصان بھی پہنچایا، لیکن ایران نے بہت جلد ہی اس مرحلے کو سر کیا، اور ان ٹاپ پوزیشنز پر نئے لوگوں کی تعیناتی بھی کر دی گئی، اور ودن 24 آورز ایران نے ایک بہت بڑا کاؤنٹر اٹیک بھی اسرائیل کے خلاف لانچ کر دیا، جس سے ایرانین آرمڈ فورسز کی پروفیشنلزم اور انسٹیٹیوشنل ڈیپتھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایران نے اپنے کاؤنٹر اٹیک میں بیلسٹک میزائلز کے ذریعے سے ملٹیپل اسرائیلی ٹارگٹس کو اٹیک کیا، جس میں اہم ترین اسرائیلی پینٹاگون یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جنرل ہیڈ کوارٹر کیریا کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 اسرائیلی ایئر بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جس میں نواتم ایئر بیس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ملٹری انڈسٹریز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ان اٹیکس اور کاؤنٹر اٹیکس میں دونوں جانب سے مینلی ملٹری ٹارگٹس کو ہی ہٹ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران میں اسیسینیشن اٹیمپٹس کے دوران ضرور کچھ سویلین کیجویلٹیز تو ہوئیں، لیکن بہرحال ٹارگٹس ملٹری اورینٹڈ ہی تھے۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے سیکنڈ فیز آف اٹیک میں اس ایگریشن کو مزید ایک سٹیپ آگے بڑھا دیا گیا، اور ایرانین سویلین انفراسٹرکچر کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں ایران کی مین آئل ریفائنری اور گیس فیلڈز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ تہران میں موجود آئل ڈپو کو بھی ہٹ کیا گیا۔ ایران نے اس کے جواب میں حائفہ میں موجود اسرائیل کی سب سے بڑی
آئل ریفائنری کو ہٹ کیا جو کہ IDF کو جیٹس کے لیے فیول بھی پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انرجی انفراسٹرکچر کو بھی اسرائیل میں ایران کی جانب سے ہٹ کیا گیا۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل اس جنگ میں تنہا نہیں ہے۔ US اور کلیکٹو ویسٹ مکمل طور پر اسرائیل کو بیک کر رہا ہے، یعنی ایران کی جانب سے جو بھی بیلسٹک میزائل لانچ کیا جاتا ہے وہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز سے ہوتا ہوا اسرائیل میں جا کر ہٹ کرتا ہے، جس میں صرف اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے USA ڈیفنس سسٹم ان میزلز اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اردن میں موجود ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ ان میزلز اور ڈرونز کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کچھ میزائلز الٹیمیٹلی ان تمام لیئرز کو بائی پاس کرتے ہوئے اسرائیل میں کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میریکلس کامیابی ہے جو ایران نے اس وینچر میں سو فار حاصل کی ہے، جبکہ دوسری جانب یہی ممالک اسرائیلی اوفینسو کے دوران اسرائیل کو مکمل آپریشنل سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ جنگ کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ کے لیے نقطہ آغاز ثابت ہو سکتی ہے اگر اسرائیل امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جبکہ دوسری جانب چائنا یا رشیا ایران کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو خاکم بدہن یہ ایک تیسری عالمی جنگ کے لیے زمینہ سازی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کے دو ہی سٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں، ایک تو یہ کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیا جائے یا اس قدر ڈیمیج کر دیا جائے کہ اگلے کئی سالوں یا دہائیوں تک ایران نیوکلیئر ویپنز پریپیئر نہ کر سکے، اور دوسری جانب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایرانین اکانومی کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کو انیشیٹ کرنا آسان رہے، کیونکہ جب اکانومی بری طرح ڈیمیج ہوگی تو ایرانین لوگ آٹومیٹکلی اس گورنمنٹ اور رجیم کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ رجیم چینج کا پروسیس نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ جو لوگ ایرانین ہسٹری، کلچر اور سوسائٹی سے آگہی رکھتے ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایرانین عوام کسی بھی فورن انٹرونشن کی صورت میں آپس میں مزید متحد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ صرف ریلیجس نہیں ہے بلکہ ان کی ڈیپ کلچرل بانڈنگ اس قدر آپس میں زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کسی بھی فورن انٹرونشن کو انٹرنل میٹرز میں قبول نہیں کرتے۔ مثلاً ابھی تہران میں جو کہ نسبتاً سیکولر لوگوں کی آماج گاہ ہے، وہاں پر 10 کلومیٹر تک طویل ایک پروسیشن عید غدیر کی مناسبت سے ریکارڈ کیا گیا جو کہ اس جنگ کے دوران منعقد ہوا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایرانین عوام نہ تو خوف زدہ ہے اور نہ ہی کسی رجیم چینج ایجنڈا کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ دوسری جانب یہ جنگ مزید بڑھنے کی صورت میں ایران کے پاس اسٹل کچھ کارڈز موجود ہیں جنہیں ایران وقت آنے پر استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایران نیوکلیئر ویپنز پریپیئر کر سکتا ہے اور نیوکلیئر ٹیسٹ کے ذریعے سے نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم کر سکتا ہے جو کہ اس جنگ کو روکنے میں بھی مؤثر ثابت ہوگی، اور اس کے لیے کچھ انڈیکیشنز ایران نے اس حوالے سے ضرور دی ہیں۔ مثلاً ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر نے IAEA کے ساتھ مزید تعاون نہ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانین سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے قریبی رفقا نے سپریم لیڈر کے فتوے میں تبدیلی کے حوالے سے بھی انڈیکیشنز دی ہیں، کیونکہ اسرائیل پہلے ہی ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز پر ٹارگٹ کر چکا ہے، جسے ایران دراصل اپنی ٹیریٹری میں نیوکلیئر اٹیک ہی تصور کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر سکتا ہے اور یمن کے ذریعے سے باب المندب اسٹریٹ کو بھی بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ 45% آف دا گلوبل آئل انہی دو میریٹائم روٹ سے گزرتا ہے، اور 35% آف دا ٹوٹل گلوبل میریٹائم ٹریڈ بھی انہی دونوں اسٹیٹس میں سے گزرتی ہے۔ دیٹ مینس کہ ایران اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گلوبل آئل اینڈ گیس پرائسز اسکائی راکٹ کر جائیں گی، گلوبل اکانومی ریسیشن کا شکار ہو سکتی ہے، اور امریکن جیو اکنامک ڈومیننس بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایران اپنے دیگر ریجنل الائز اور پروکسیز کو اس جنگ میں انگیج کر سکتا ہے۔ مثلاً عراق میں حشد شعبی، شام میں موجود اینٹی اسرائیل فریکشنز، لبنان میں موجود حزب اللہ، یمن میں موجود انصار اللہ، یہ وہ تمام فریکشنز ہیں جو ایرانین انفلوئنس کے تحت ہیں، اور کسی بھی وقت ایرانین آفیشلز ان کو اس جنگ میں انگیج کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شاید پورے کا پورا مڈل ایسٹ ہی اس جنگ کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ انٹرنیشنل ارینا میں دیکھیں تو چائنا، رشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ اگر ہم ان پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے بڑا واضح سٹانس لیا ہے اور اسرائیل کے اس پرووکیٹیو اٹیک کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، اور ایسا پاکستان کے لیے کرنا ضروری بھی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کلپ ملاحظہ کریں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن کا، تو ایران کے بعد سیکنڈ انیمی اسرائیل کے لیے پاکستان ہی ہے۔ mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons
or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ٹیکنیکلی ایران پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یعنی جب تک ایران کھڑا ہے اسرائیل پاکستان کی بجائے ایران کے ساتھ نبرد آزما رہے گا، لیکن اگر ایران راستے سے ہٹتا ہے تو پاکستان از دا نیکسٹ ٹارگٹ فار اسرائیل. یعنی ارسپیکٹو آف دا مسلم بردرہڈ، پاکستان کے لیے ایران کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے، اور ایران کی کامیابی اس جنگ میں دراصل پاکستان کے لیے بھی ایکولی کامیابی ہے. علاوہ ازیں اسرائیل انڈیا کے ساتھ الائیڈ ہے، دونوں کے درمیان ملٹری کوآپریشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، لہٰذا اس اسرائیل انڈیا نیکسس کو توڑنے کے لیے بھی پاکستان کو آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس بارے میں اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے، اور اس کنفلکٹ کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں انہیں تحریر کیجیے. میں میک شور کروں گا کہ ان سوالات کو ایڈریس کر سکوں، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر فردر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو سو مچ.